سورۃ الشعراء مکیہ، صفحہ نمبر 331۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، یہ حروف مقطعات ہے، ہم اس کو پڑھ کر آئے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا معنی ہے۔ جیسے ہم نے بتایا، مفسرین نے مختلف اس کے حوالہ دیے ہیں۔ کسی نے کہا یہ اللہ کے نام ہیں، کسی نے کہا یہ محمد کا نام ہے، جیسے طاسین، طٰہٰ، یاسین اللہ کے نبی کے نام ہیں۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو کسی نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ یا یہ حروف جو اتنے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، یہ حروف اتنے عام تھے، ان کے معنی اتنے عام تھے عرب کے اندر کہ صحابہ کرام کو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، اتنے عام تھے۔ یا ان کا کوئی معنی تھا ہی نہیں۔ حروف ہجا ہیں، جیسے الف ب ت پڑھتے ہیں ہم حروف ہجا، ایسے ان کے معنی کوئی معنی تھا ہی نہیں، جو صحابہ کرام نے پوچھا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے بتایا ہی نہیں۔ بہرحال طاسیم، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تل کا یہ اشارہ بعید ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تل کا آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین، کھلی واضح کتاب کی، واضح کر دینے والی کتاب کی، جو کھول کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ لعلہ کا، شاید کہ آپ باخیون ہلاک کر لیں، نفسا کا، اپنی جان کو، اللہ یہ کہ نہ یکونو وہ تھے، مؤمنین ایمان لائے، ان نشا اگر ہم چاہیں، ننزل ہم اتاریں، علیہم اوپر ان کے، من السماء آسمان سے، آیتن نشانی، فضلت پس ہو جائیں، اعناقہم ان کی گردنیں، لہا ساتھ اس نشانی کے، خاضعین جھکی ہوئی، وما یأتیہم اور نہیں آئی ان کے پاس، من ذکر میں سے، یا جو آیا ان کے پاس ذکر میں سے، من الرحمن رحمان سے، محدثین نئی بات، الا مگر کانو تھے وہ، عنہ اس سے، معرضین اراض کرنے والے، فقد پس تحقیق، کذبوا جٹلایا ان سب نے، فسیأتیہم پس آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانو جو تھے، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ ٹھٹھا مذاق کرتے۔ اولم یرو کیا نہیں وہ دیکھتے، الی الارض طرف زمین کے، کم انبتنا کتنا کچھ اگایا ہم نے، فیہا اس میں، من کل زوج ہر قسم کے جوڑے، کریم عمدہ، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیا نشانیاں ہیں، وما کانا نہیں ہیں، اکثرہم ان کی اکثریت، مؤمنین ایمان لاتی، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ البتہ وہ، العزیز الرحیم غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ شعراء، جیسا کہ نام سے ہی ہم اس کا جو مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ شاعری یا شعراء، یہ جو شاعر لوگ تھے نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کو شاعر بھی کہا کرتے تھے، عذرائے تضحیک۔ تو عرب کے اندر جو ایک ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا، وہ اس کا ایک بہت ہی ایک مرتبہ ہوتا تھا اپنے قبیلے کے اندر۔ اس کو سب سے جو اونچا ہوتا تھا نا کسی قبیلے کا، وہ شاعر کا ہوتا تھا کہ یہ اس کو شاعر ہے، اس کو بولنا آتا ہے، اس کو شعر کہنے آتے ہیں، یہ اس کا ایک بڑا ایک عمدہ ایک مقام ہوتا تھا اپنے قبیلے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ شعراء نازل فرمائی اور ان کی اس سب چیزوں کو رد کر کے رکھ دیا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ کوثر کو جب لٹکایا گیا تو بڑے بڑے شعراء دنگ رہ گئے کہ یہ کیا کلام، کیسا کلام ہے، ہم اتنا لکھنے والے، وہ عربی جانتے تھے نا، ان کے لیے عربی، وہ عربی کے ہر لفظ سے واقف تھے، عربی کا کیا اونچا کیا نیچا ان کو پتہ تھا، عربی دان تھے، اس کی اونچائی گہرائی کو جانتے تھے۔ وہ فوراً حیران رہ گئے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام جو انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، انسان کا، لیکن شیطان نے مت مار دی تھی
جو ان کا آپس کے اندر جو ایک خاندانی یا ان کا جو قبائلی رکاوٹیں تھیں ان کو آپس کے اندر، اس وجہ سے وہ آپس میں وہ اللہ کے نبی کو قبول ہی نہ کر سکے، یہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے، ہم وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، اسحاق علیہ السلام ان میں سے نبی آنا تھا، یہ اسماعیل میں سے آ گیا، یعنی مختلف باتیں بنا کر بہانے بنا کر انہوں نے اللہ کے نبی کی تصدیق کی۔ تو ذکر کیا جا رہا ہے طاسیم حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں یہ کتاب مبین کی ہیں، یعنی ہر جو صورت ہے وہ ایک مفصل اور مکمل کتاب ہے، ہر صورت۔ فرمایا یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے آیات اتار رہا ہے یہ واضح کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی یہ سب آیتیں ہیں، اس کا یہ کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے لے کر نہیں آیا، اپنے پاس سے نہیں لکھتا، تم یہ غلط کہتے ہو۔ جیسے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس کے کچھ جاننے والے ہیں، جاتا ہے، سیکھتا ہے، آ کر بتلا دیتا ہے، پر میں ایسا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترنے والے آیات ہیں، واضح کھلی، جو لوگوں کو اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، یعنی سمجھنے والا کوشش کرے سمجھ سکتا ہے، پڑھنے والا کوشش کرے پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں، یہ سیدھی سیدھی کتاب ہے، تو کوئی داؤ پیچ نہیں، کوئی اس کی راہ ٹیڑھی نہیں، سیدھی راہ بتلاتا ہے، ایک ہی رستہ بتلاتا ہے، ایک ہی کام بتلاتا ہے، بس تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح مبین کتاب کی آیات ہیں۔ اللہ کا شاہد کہ آپ باقی ہلاک کر لیں نفسا کا اپنی جان کو، اللہ یقود مومنین کہ یہ مان لاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے اس معاملے کے اندر اور اتنے پریشان تھے کہ مشرکین جو مکہ ہیں یہ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے، اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ جیسے ایک بڑا خاندان کا آدمی ہو نا، اس کو کاروباری بندہ ہو، اسے اپنے کاروبار کا پتہ ہوتا ہے، اگر کسی بچے کے سپرد کر دے، بچہ غلط حرکت کرے تو وہ روکتا ہے، بیٹا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ بچے کو نہیں پتا کہ میرا باپ یا میرا جو بڑا کیا کہہ رہا ہے، اسے نہیں پتا، بڑے کو پتا ہے، وہ دور تک دیکھتا ہے کہ کاروبار کا ستیہ ناش ہوگا جیسے ہی کام کر رہا ہے، بچہ اپنی دھن میں مگن رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو یقین تھا، جو آپ کو پتا تھا، اس بنا پر آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ آگ کا ایندھن بننے والے مشکل مکہ، آپ پوری کوشش کر رہے تھے، اور فرمایا کہ شاید کہ آپ اپنے کو ہلاک ہی کر لیں، کیوں نہ آپ پریشان ہوتے، کیونکہ آپ کا خاندان تھا، قریش تھا، پورا آپ کے چچا تھے، آپ کے جو جتنے بھی عزیز و اقربا سب اس میں تھے، اللہ کے نبی بہت پریشان ہوتے تھے کہ کاش یہ مسلمان ہو جائیں، یہ میرے ساتھ جنت میں چلے جائیں، یہ آگ کا ایندھن نہ بنے۔ ہم بھی کہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے خاندان کے اندر، یار یہ قبروں پہ جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی طرف آتے ہیں، یار کاش یہ اسلام قبول یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، یا توحید کو بنا لیں، ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ بڑی کوشش ہے، دل ہے، نیت ہے، ان کے لیے محبت ہے، خلوص ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اپنے خاندان والوں کی، وہ شادی بیاہ خوشی کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خوشی ہو ہمارے ساتھ ہیں، غمی ہو ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ادھر دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے، تو ان کے لیے دعائیں نکلتی، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، ان کو سیدھے راستے پہ یا اللہ لے کر آ جا۔ تو یعنی ہم خود کہ اللہ کے نبی وہ کتنے پریشان، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو باغ کہتے ہیں، باغ کہ جب چھری پھیری جاتی ہے نا بکرے کو، پھر جو اس کی رگ ہوتی ہے آخری جس کو کاٹا جاتا ہے، جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس رگ تک جو پہنچ جاتی ہے چھری، اس کو باغ کہتے ہیں۔ یعنی آپ اتنے پریشان تھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں، ان نشا اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم اتارے ہم ان پر، من السماء یا آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، فضلت آناکہم لہا خاضعین تو ہو جائیں ان کی گردن جھکے، ان کی گردن جھک جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اتنے پریشان ہو رہے ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم ایسی نشانی اتار دیں یہ اس کو جٹلا ہی نہ سکیں، یہ مجبور ہو جائیں اس کے آگے گردن جھکانے کے اوپر، یہ ہم کو آپ کی اطاعت کرے اور میری فرمانبرداری کرے، لیکن اللہ ہمارے یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، ہماری مشیت کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں دنیا میں اختیار دے دیا، رستہ بتلا دیا، قرآن آ گیا، رسول آ گیا، رستہ بتلا دیا، اب تمہاری مرضی ہے تم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کا رستہ اختیار کرنا ہے، شیطان کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ اگر ہم چاہتے تو ہم ایسی نشانی اتار دیتے، جیسے وہ پہلے مانگتے تھے، اونٹنی اتاری پہاڑ میں سے نکلی پھر بھی مان نہ لائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جی مانگتے ہیں نا، جو آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں، اگر وہ آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اتنا یہ ان کا کفر، دل کفر یہ کالا سیاہ ہو چکا ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ وما یاتیہم
اور نہیں آئی ان کے پاس من ذکرن ذکر میں سے، من الرحمن رحمان سے، محدثین کوئی نئی بات، الا کانوا عنہ معرضین، یہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے نا توحید کی، یہ شرک چھوڑ دو، اللہ کی تم بیٹیاں بناتے ہو، اللہ کے بیٹے بناتے ہو، کسی کو اللہ کا یہ اللہ کی صفات میں شامل کر دیتے ہو، یہ مشکل کشا، یہ حاضر ہوا، یہ بگڑیاں بنانے والا، جیسے صفا مروہ تھا، وہاں پر دو بت رکھے تھے، ایک کا نام صاف تھا، ایک نائلہ تھی، یعنی اور مرد اور عورت، وہ دونوں کی یہ پوچھا کہ ایسی مت مر گئی ہے کہ ان دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر برا کام کیا، بدفعلی کی، اللہ نے ان کو وہاں بت بنا دیا، اور انہوں نے اس بت کو اٹھا کر ایک کو صفا میں رکھ دیا، مرکبہ رکھ دیا، اور ادھر جا کر ان کا وہ ادھر جاتے صفا جاتے دوڑتے تھے، یعنی ایسی مت مر گئی کہ جو اللہ کے نے ان کو عبرت کی نشانی بنا دیا، بجائے اس کے عبرت اثر کرتے، لیکن برے کام پڑ گئے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وما جو نصیحتیں آتی ہیں، قرآن اترا، حدیث اترا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی اسے راز کیا، قرآن آیا، پہلے نبی بھی لے کر آئے، وہ باتیں لے کر آئے جو آج بھی بتائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فقط کذبوا، بس تحقیق ان سب نے جھٹلایا، فسیاتیہم، پس آئیں گی ان کے پاس، انباؤ خبر، نبا کی جمع انباؤ خبریں، ما کان بہ یستہزئون، جو یہ مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم تھوڑے سے ہو، غلام ہو، تمہاری تعداد کتنی ہے، کھانے کو تمہارے پاس کچھ نہیں، پہنے کو کپڑے کوئی نہیں، رہنے کو مکان کوئی نہیں، ہمارے تم محتاج ہو، ہم جب چاہیں تمہیں مارتے ہیں، پکڑتے ہیں، تم احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ہم سے اپنے کو بچا نہیں سکتے، یہ اتنا کچھ کہنے مذاق اڑاتے، اور جب اللہ کے نبی بشارتیں سناتے ان کو کہ ایک وقت آئے گا، اپنے جو صحابہ تھے ان کو بشارت سناتے، صبر کرو، ایک وقت آئے گا تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، ایک وقت آئے گا تم روم فارس اور یہ ایران کو فتح کر لو گے، ایک وقت آئے گا، آپ ایسی بشارتیں سناتے، اور وہ مذاق اڑاتے، دیکھو جی یہ اس کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، ہم اتنا تنگ کرتے ہیں، اور یہ اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو روم کی فتح کی خبریں سناتا ہے، ایران کی خبریں، کیسر و کسریٰ کی خبریں سناتا ہے، اور کہتا ہے تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ ان قریب یہ دیکھیں گے کہ ان کو خبریں ملیں گی کہ اللہ کے نبی نے، کہ اللہ نے کن کی کیسے کیسے مدد کی، پھر ہم دیکھتے ہم کیا ہوا، مکہ کے فوراً بعد جب ہجرت کی تو اللہ نے کیسے فتوحات دے دی، پھر غزوہ بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، غزوہ خندق دیکھ لیں، فتح مکہ دیکھ لیں، پھر آگے کتنے غزوات ہوئے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کو عرب و عجم کا مالک بنا دیا۔ پھر ابو بکر کا دور ہے، عمر فاروق کا دور ہے، عثمان غنی کا دور دیکھ لیں، حضرت علی کا دور دیں، بڑھتا چلے گا، حضرت امیر معاویہ کا دور دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دے دیا خبریں، اور یہ لوگ اپنے آپ میں جلتے چلے جائیں گے، جب ان کو خبریں آتی تھیں یہ اپنے آپ میں مرتے چلے گئے، یہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا سوچا تھا؟ اولم یرو، کیا نہیں وہ دیکھتے، الی الارض، طرف زمین کے، کم انبتنا، کہ کچھ کتنا کچھ، کم ہم نے پیدا کیا، فیا اس میں، من کل زوج کریم، عمدہ قسم کے جوڑے، اللہ فرما رہے ہیں یہ معجزات مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ معجزہ آ جائے، یہ معجزہ ہے، وہ اپنے طرف غور تو کرو، زمین میں دیکھو اللہ نے کتنے تمہارے لیے معجزات ہیں، ایک ہی پانی اترتا ہے آسمان سے، ایک ہی زمین ہے، پھر دیکھیں اس پانی سے، اس زمین سے اللہ طرح طرح کے پودے اگتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، مختلف قسم کے اناج نکلتا ہے، جانوروں کے لیے چارہ نکلتا ہے، پھل پھول نکلتے ہیں، ہر پھول کا الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ خوشبو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھو کہ اللہ نے کیسے عمدہ جوڑے پیدا کر دیے اس اناج سے، اس ایک پانی سے، ایک زمین سے، تم اللہ سے کون سے معجزے طلب کرتے ہو؟ یہ معجزات ہی ہیں، غور و فکر کرو، سیروا فی الارض، زمین پر چلو، دیکھو اللہ نے کیا کیا پیدا کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، ان سب نشانیوں میں آیا، ان اللہ تعالیٰ کے اس میں عبرت ہے، ان فی ذالک، بے شک یہ نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثریت ان کی ایمان نہیں لے کر آتی، وان ربک، بے شک تیرا رب، لہو العزیز الرحیم، وہی غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان بتلاتے ہیں، اپنا یہ اللہ اپنی تعریف بتا رہے ہیں کہ میں اللہ، میں خالق، میں یہ کرنے والا، جیسے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی ہے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اللہ آپ فرمایا کہ ہاں، قیامت کے دن تم اللہ کو دیکھو گے جیسے دن کی روشنی کے اندر جب ابر نہ ہو، بادل نہ ہو، تم سورج کو دیکھتے ہو، جی ہاں دیکھتے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ جی نہیں ہوتی۔ فرمایا رات کی چاندنی میں اگر ابر نہ ہو
تم چاند کو دیکھتے ہو؟ جی دیکھتے ہیں۔ کوئی تکلیف ہوتی ہے دیکھنے میں؟ کہتا جی نہیں ہوتی۔ فرمایا تم ایسے ہی اللہ کو دیکھو گے قیامت کے دن، اللہ تو اس میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جب سورج کو دیکھتے ہو چاند کو دیکھتے ہو۔ فرمایا پھر اس دن قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز دے گا کہ آج کے دن جو دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا، جس کی پوجا کرتا تھا، اس کے ساتھ چلا جائے، اس کے ساتھ چلا جائے، جس کو وہ حاجر و مشک ہو، جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے۔ فرمایا کہ سب لوگ جس کی دنیا میں پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا پیچھے مسلمان رہ جائیں گے، موحد رہ جائیں گے، ان میں ایمان والے بھی ہوں گے اور گناہ گار بھی ہوں گے، اور ساتھ اہل کتاب رہ جائیں گے، یہودی اور عیسائی، مسلمان، اہل یہود اور نصارہ، تینوں پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے یہودیوں کو پکارے، وہ بلانے والا یہودیوں سے کہے گا کہ تم دنیا میں کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر علیہ السلام کی پوجا کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ وہ کہنے والا کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ بیوی ہے، اللہ کا نہ بیٹا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کہے گا کہنے لگے اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہودیوں سے کہا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں بہت پیاس لگی ہے۔ وہ کہنے والا کہے گا وہ دیکھو پانی، وہ ریت چمکتی ہوگی جیسے ریت چمکتی ہے، وہ دیکھو پانی، جا کر پی لو۔ اصل میں وہ جہنم کا گڑھا ہوگا، جب وہ ادھر جائیں گے پانی پینے کے لیے، وہ جہنم انہیں پکڑ کر توڑ کر اپنے اندر پھینک لے گی، جیسے ایک شعلہ دوسرے شعلے کو توڑ دیتا ہے، ایک چھوٹی لہر ایک بڑی لہر چھوٹی لہر کو توڑ دیتی ہے، اسی طرح وہ ان کو توڑ کر اپنے اندر پھینک لے گی۔ پھر آواز دے گا نصارہ کو، اے نصارہ تم دنیا میں کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم خداوند یسوع مسیح کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ کہنے والا کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، وہ جہنم ان کو پکڑ کر توڑ کر جہنم میں پھینک دے گی، اور پیچھے مسلمان رہ جائیں گے، جو ایمان والے ہوں گے اور جو گناہ گار ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا تو وہ جب وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، اللہ آپ ایک نئی صورت ان کے سامنے آئے گا، پہلی صورت دوسرے فرق ہوگا لیکن دیکھی ہوگی ایسی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم کیوں کھڑے ہو، تم ادھر کیوں کھڑے ہو، تم نہیں گئے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم کدھر جائیں، ہم دنیا میں جس کی عبادت کرتے تھے، یا اللہ یہ لوگ جس کی عبادت کرتے تھے ہم ہمیشہ ان کی مخالفت کی، یا اللہ ہم نے وہ کہ آپ پوچھنے اللہ نے پوچھنے والا کہے گا تم کیوں کھڑے ہو، تم نہیں گئے؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں جس کی عبادت کرتے تھے نا، ہم اس سچے خدا کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یار وہ کہے گا کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہے گا دنیا میں تم نے کیا کیا، دنیا میں ہم نے ان کی مخالفت کی، ہم جس کی وہ عبادت کرتے تھے ہم اس کے سامنے ڈٹ گئے، ہم نے ایک اللہ کو پکارا، ہم اس اللہ کا انتظار کر رہے ہیں، اس اللہ کا ہم اس کا انتظار کریں، وہ اللہ آئے گا ہمارے سامنے۔ پھر اللہ فرمائے گا میں تمہارا پروردگار، میں تمہارا اللہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصل صورت میں آئے گا۔ مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اللہ کہے گا میں اللہ ہوں، تو وہ کہیں گے ہم اللہ تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ شکل دوسری ہوگی۔ پھر اللہ اپنی اصل صورت میں آ جائے گا، اللہ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ پھر سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے 3 دفعہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یا اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، یا اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ ان کے الفاظ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، ان کے جو آگے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کیا پڑھا، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کی توحید پر قائم رہنے کا اثر ہے، جو جس کی پوجا کرتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک بڑی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اور جو ہمارے جو بریلی بھائی پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ قیامت دن وہ کہتے تھے، میں سمجھا بھائی جھوٹ مار دینے، بھول جاتی ہے نکل جاتی ہے ذہن سے۔ وہ کہتے ہیں جی قیامت کے دن ہنفی نہ چل جان، جہنمی اپنا مال کی مالکیاں چل جان، شافی ہے آواز ہے کہ شافی وہی جنت چل جان گے، اے بھابی انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں، یہ تے کھڑے رہن کے کلے تہاڈا کوئی نہیں گا، تینوں جہنم سٹ دیو فلان چل نعرے تکبیر نعرے رسالت۔ اللہ کا پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکالتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ حدیث کچھ پتہ بیان کر رہی ہے، اللہ کے نبی کچھ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ بس اللہ تعالیٰ ہی اپنے زمان میں رکھے۔ تو یہ سب باتیں ہیں توحید پہ قائم رہنا، اصل میں یہی کامیابی ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ۔